ہمارے ہاں سوچ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور میں یوزولی یہ پوچھتا رہتا ہوں اپنے شاگردوں سے بھی کہ کبھی آپ لوگوں نے زندگی میں یا اپنی اکیڈمک کیریئر میں سوچ کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، کوئی اس کا ڈیفینیشن پڑھا ہے، کچھ اس کے جو سوچ کیا چیز ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم بلڈ کیسے کر سکتے ہیں، ہم ڈیپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ چیز ہمارے جو ایجوکیشن اور کریکولم ہے اس سے مسنگ ہے، اور یہ چیز دیٹس وائی کہ وہ جو ہماری ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں، جو سوسائٹی ہے، اس کو ہم کیسے سینس کرتے ہیں، جو ہیپننگس ہیں ان کو ہم کیسے سینس کرتے ہیں، اس کو ہم پھر سوچ کے لحاظ سے جا کے الفاظ کے وہ جامع کیسے پہنا سکتے ہیں۔ اس کا بالکل گہرا تعلق ہے کہ ریئلٹی ہمارے ارد گرد کیا ہے، ہم ریئلٹی کو کیسے پہچان سکتے ہیں، ہم اس کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ریئلٹی بھی ایک سبجیکٹیو چیز ہے جس طرح کا فلاسفی کہتی ہیں، لیکن ریئلٹی ایسی بھی ایک چیز ہے جس کو ہم یہ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ارد گرد کچھ جو واقعات ہوتے ہیں ان کا ہمارے اوپر جو اثر ہوتا ہے ڈائریکٹلی، اگر وہ چیزیں ہمارے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، ہمیں متاثر کرتی ہیں، ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں، ہمارے خاندان کو کرتی ہیں، ہماری جو ہے سوشل اکنامکس کو کرتی ہیں، ہمارے روزگار، ہمارے جابز وغیرہ کو کرتی ہیں، تو میرے خیال میں وہی چیز ہماری لیے ریئلٹی ہے، اور وہ جو ہے اسی چیز کو سینس کرنا کافی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں انڈیویجول تھنکنگ پروموٹ کرنا کافی ضروری ہے، اور انڈیویجول تھنکنگ کے بعد اس کے بارے میں پھر ایک کلیکٹیو سینس اور کلیکٹیو جو تھنکنگ ہے اس کو بھی پروموٹ کرنا کافی ضروری ہے۔ میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسنگ ہے، لوگ اس کو سینس نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں، میرے خیال میں ہم غلط سوچتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ سوچ کیا چیز ہے، پھر ہمیں کون سی چیز سوچنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں سوچنی چاہیے۔ تو جو چیز سوچنی چاہیے وہ جو ہمارے حقائق کو ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ جو ہماری زندگیوں کے اوپر، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر اثر انداز کر دی، تو میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر سوچ کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں، ایک جو سوچ ہے جس کو حقیقت پسندانہ سوچ کہتے ہیں، اور حقیقت پسندانہ سوچ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ ہم حقیقت کی جو عکاسی وہ کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حقیقت کیا چیز ہے، تو میرے خیال میں ایک دفعہ میں دوبارہ یہ کہنے کی زحمت کروں کہ حقیقت وہ چیز ہے جو کہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری روزگار کے لیے، ہماری روزی رزق کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری سروائیول کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کسی کے لیے ضروری نہیں لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ایک معاشرے کے لیے آج سے 100 سال پہلے ضروری تھی، 20 سال 10 سال پہلے ضروری تھی، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اور وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم سینس کر سکتے کہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو پھر جا کے ہم اس کے بارے میں جو لائحہ عمل ہے، اسٹریٹجیز وغیرہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز میں دوبارہ کہہ لوں کہ یہ ہمارے یہاں پہ مسنگ ہے، حقیقت پسندانہ سوچ بالکل مسنگ ہے، اور ڈیلیما یہ ہے کہ ہر ایک بندہ سوچتا یہ ہے کہ میں جو سوچتا ہوں میں ٹھیک سوچتا ہوں، اور میری سوچ نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ یہ سارے جو لوگ ہیں وہ بھی میری طرح سوچنا، ان کو بھی میری طرح سوچنا چاہیے۔ اور یہ وہی ٹائم ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو کمپلیکسز ہیں وہ کاز کرتی ہیں، اور ہر ایک بندہ ہمارے ہاں تقریباً، ہر ایک بندے کا مطلب ایک ایکسیپشنز ہوں گی، ہر ایک بندہ تقریباً جو ہے وہ یہاں پہ یہی سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور جہاں پہ لوگ یہ سوچنا شروع کر لے کہ میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، ان کی دل میں بھی یہ بات ہو، ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو، تو وہ لوگ حقیقت سے کافی دور ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ حقیقت کس سے دور ہوتے ہیں، وہ نہ حقیقت کو سمجھ سکتے، نہ حقیقت کو وہ زبان دے سکتے ہیں، نہ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور نہ وہ اس کو قوم کے بارے میں کچھ بتا سکتے اس کے بارے میں۔ میرے خیال میں جو یہ حقیقت پسندانہ جو سوچ ہے، جو کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسپریس کر لیں، وہ کافی ضروری ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا کافی ضروری ہے۔ اب اس کو پروموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
تو وہ چیزیں جو کہ ہماری سوچ کے پلرز ہیں، آج کے موجودہ سوچ کے پلرز ہیں، جو کہ حقیقت پسندانہ یا گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمارے لیے ریفلیکٹ نہیں کرتی، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے اور کچھ ایسے سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کرنا ہے جس کا مطلب کہ تقریباً ہر جو معاشرہ ہے، ترقیاتی معاشرہ ہے، حقیقت پسندانہ معاشرہ ہے، اس سے ہمیں چیزوں کو لینا ہے۔ اس کے لیے ضروری جو ہے میرے خیال میں ہمارے ہاں فلسفہ کافی ضروری ہے، فلسفے کی بنیادیں کافی ضروری ہیں، ایک چیز جس کو لاجک کہا جاتا ہے وہ کافی ضروری ہے۔ ہم لاجک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، لاجیکل فیلسیز کیا چیز ہیں، اور جو چیز لاجیکل ہے وہ کیا چیز ہے، یہ ہم نے بالکل ایک کوہیرنٹ انداز میں، آرگنائزر انداز میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم فلسفے سے نفرت یا دوری کی بجائے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس کے بارے میں کتابیں موجود ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن بھی کر لیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی میرے خیال میں ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے جو کہ اپنی ڈسکشن میں بنیادی جو کنسیپچول فریم ورک بناتے ہیں فلاسفی کا استعمال کر کے، وہ کافی ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے جو اسی طرح گراؤنڈ ریئلٹیز کے لیے ضروری ہے، جو کہ سوچ ہم اس کے حوالے سے بناتے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کی بھی ہمارے کافی فقدان ہے، ہماری جو انفارمیشن ہے وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ انفارمیشنس ایسی ہونی چاہیے جو کہ اپ ڈیٹڈ ہو، جس میں ہماری اپنی پسند ناپسند کی بات کم ہوتی ہے بلکہ نہ ہو، اور جو کہ جس کو دنیا نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، ایکسیس کیا ہوا ہے۔ انفارمیشنز بھی ایسے جس کو ہم ڈیٹا بول سکتے ہیں، ایکچوئل انفارمیشن کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے جو کریکولم ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ایسے جو ہے وہ کانٹینٹس لانے چاہیے جو کہ ہمیں یہ بتا دے کہ ہمیں جو ہے ایکچوئل انفارمیشنز ہے اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور جو غلط انفارمیشن ہے ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ جو ایک چیز جو کہ ہم کمیونیکیشن سکلز میں پڑھتے ہیں، وہ چائنیز ویسپر والی جو فینامنا ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہم ایک سے بات سن کے دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، دوسرے تیسرے کو پہنچا دیتے ہیں، اور پھر درمیان میں جو ایکچویلٹی ہے، جو گراؤنڈ سے ریلیٹڈ، جو ریئلٹی کے قریب ہوتا ہے، وہ انفارمیشن بالکل توڑ مڑوڑ کے وہ لوگوں کے کانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے لوگ پھر اپنے میتھس کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی ایسی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں جن کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے اور میتھس کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، یہ لکھ کے پڑھے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف فلسفے کو پڑھے، وہ لاجک کو پڑھے، وہ انفارمیشنز کو پڑھے، اور وہ ساری چیزیں جس کو ہم علم کہتے ہیں اور علم کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اس کے جو بنیادیں ہیں ان کو ہم پڑھے سمجھے، اور پھر ان کو ہم اپلائی کر لیں اپنی عام جو زندگی ہے اس میں، تاکہ ہماری جو سوچ ہے وہ اتنی حقیقت پسندانہ بنے کہ ہم ترقی کی طرف جائیں، ہماری جو یہ بیکورڈنیس ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، ہم اس پہ پھر قابو پانے کے قابل ہو سکے۔ اس حوالے سے میں یہاں پہ ذکر کر لوں کہ ایک سوچ ہے، سوچ کی ایک قسم ہے جس کو ہم کرٹیکل یا تنقیدانہ سوچ کہتے ہیں، وہ کافی ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک فیشن ورڈ بن گیا ہے کہ ہم کرٹیکل تھنکنگ، ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی کرٹیکل تھنکر ہوں یا کرٹیکل تھنکنگ پروموٹر ہوں۔ ابھی کرٹیکل تھنکنگ کیا چیز ہے، یہ ضروری کیوں ہے؟ کرٹیکل تھنکنگ ایسی چیز ہے میرے خیال میں، یہ بندہ اپنی ذات سے نکل کے، اپنی آئیڈینٹی سے نکل کے، اپنی خواہشات سے نکل کے جو حقیقت کو سوچے، حقیقت کی چیزیں اس کو سوچے، اس کو ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ کرٹیکل تھنکنگ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے اوپر تنقید کر لیں، تنقید جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ تنقید ہم نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں، اور نیگیٹو سینس میں ایسا استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے اور سوسائٹی کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ اب یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، یہ حقیقت کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے۔ یہ یاد رہیں کہ دنیا نے ترقی کا راستہ سیکھا
جب اس نے کرٹیکل تھنکنگ شروع کی، اس نے اڈاپٹ کی. سائنس جو ہے یہ خود اس کرٹیکل تھنکنگ کا ایک جو ہے پروڈکٹ ہے. ہمارے ہاں جو مختلف نظریے آ گئے، ہمارے ہاں جو مختلف علوم آ گئے، وہ علوم جس کو بنیاد بنا کے انسانوں نے ترقی کی اور زوال کو شکست دے دی، وہ سارا جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پہ. اور یہ تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے یورپ نے شروع کر لیا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز پائی نہیں جاتی. میں دوبارہ اسی طرف چلا جاؤں کہ ہمیں سوچ کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا، تو تنقیدی سوچ کے بارے میں تو بالکل نہیں پڑھایا جاتا. یہ کافی ضروری چیزیں ہیں. اس کے گراؤنڈز کیا ہے، اس کے فنڈامنٹلز کیا چیزیں ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہم اس کو سیاست اس سے سمجھ سکیں، ہم اپنی معاشرت کو سمجھ سکیں، ہم معیشت کو سمجھ سکیں، ہماری جو کلچر ہے اس کو سمجھ سکیں. وہ چیزیں جو کہ ہمیں پسند ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ کریٹیکل سوچ ہی ہمیں بتائے گی کہ ان چیزوں کو یہ غلط ہے اور ہم نے چھوڑنا چاہیے. وہ چیزیں جو کہ ہمیں ناپسند ہوگی لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ارتقاء کے لیے ضروری ہے، ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے، تو پھر ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور یہ جو کریٹیکل تھنک ہے، یہ تنقیدی سوچ ہے انسان کی دماغ میں، یہ اس سے ہم اندازہ لے سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے ارد گرد جو ہے ہمارے مسائل ہے اس کو ہم سمجھ کے اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں.